بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، خوش آمدید آپ ہمارے اس نئے لیکچر کے اندر. اور آج نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں لیکچر نمبر 2 ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آج کا بند جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. تو ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے. اور آخر میں ٹیپ کا مصرع کہ کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. اب اس میں بار بار ہرے بچھونے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے مراد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر گھاس آپ کو سبزہ نظر آتا ہے اس کو بچھونا کہہ رہا ہے شاعر کہ وہ ہرے رنگ کا بچھونا ہے. ظاہری بات ہے جب بارش ہوتی ہے تو قدرت کی یہ ایک بہت بڑی کاریگری ہے کہ تازہ سبزہ اگ جاتا ہے اور جنگلوں میں جھاڑیوں کی جگہ جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے. یہ سب رونقیں برسات کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ تو اس بند کا مفہوم تھا. اگر ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی اپنی نظم کے اس بند میں جو ہے وہ موسم میں بارش برسات کے موسم میں بارش برسنے کے بعد کے قدرتی مناظر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہر طرف ہری ہری گھاس اگنے لگتی ہے. مرجھائے ہوئے پودے اور گھاس پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ مردہ پودوں کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے. انسان کے اختیار میں یہ سب کچھ نہیں ہے. انسان صرف محنت کرتا ہے، ہل چلا کر زمین کو نرم کرتا ہے اور اس میں بیج بو کر اس کے اگنے کا انتظار کرتا ہے. بیج میں سے پودا نکالنے والی ذات تو صرف بچوں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فضاؤں میں بہار آنے لگی ہے، خوشی ہر چیز پر چھانے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جب بارش برساتی ہے تو زمین پر ہری ہری گھاس نمودار ہونے لگتی ہے. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ہر رنگ کے قالین بچھا دیے، ہرے رنگ کے قالین بچھا دیے ہیں. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. جنگل، پہاڑ یا ریگستان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہر طرف نظر آتی ہے اور ہر جانب ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. ہر طرف برسات میں ہونے والی قدرتی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. تو بیٹا یہ اس شعر کے اندر یہی جو ہے وہ باتیں ہوئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسنے کے بعد جو ہے جو منظر نگاری کی گئی ہے، شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ہرے بچھونے کہا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ اس کو دکھائی دیتا ہے. تو اگلے بند کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا بند نمبر 4، سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں سرخ و سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گر گر لے ماہ تابہ ماہی، ہر رنگ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی. کیا خوبصورت انداز ہے شاعر کا. کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں. تو اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا، سب بھیگ رہے ہیں گر گر لے ماہ تابہ ماہی. ماہ کہتے ہیں چاند کو، کہ چاند سے لے کر ماہی گیر مطلب مچھلی پکڑنے والا، تو ماہی مچھلی کہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، یعنی کہ چاند اور مچھلی تک تمام چیزیں جو ہے وہ بھیگ رہی ہیں. اللہ کی اس رحمت سے جو ہے وہ جل تھل ہو چکی ہوئی ہے. تو اصل میں شاعر بادلوں کی سیاہی اور گھٹاؤں کے سرخ و سفید رنگت سے ہر طرف رنگینی نے بسیرا کیا ہوا ہے. یہ منظر یہ اس کا مفہوم ہے جی. اور اس کے علاوہ بارش کی وجہ سے آسمان تا زمین تک ہر چیز تر ہو گئی ہے. یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے. اور اگر ہم اسی بند کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے منظر نگاری بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے کہ جب برسات کے موسم میں کالی گھٹائیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ہوا کا زور بھی ہوتا ہے.
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب برسات میں بادل کالی گھٹائیں آتی ہیں تو کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، ایک دم سے بارش جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک حصے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اسی علاقے میں، اور دوسرے میں دھوپ نکلی ہوتی ہے، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے، قدرت ہے، اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ تو اس ہوا کی وجہ سے زمین پر لگی ہوئی فصلیں اور سبزہ لہلہاہٹ ہوتی ہے ان میں، جو کہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں، اور آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ یہ ایسا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اللہ کی قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھٹا گنگور چھائی، خوب گرجی لوٹ کر برسی، عجب مستیاں چھائی ہوئی ہیں صحن گلشن میں۔ اور اس کے علاوہ پھر شاعر آگے ایک نیا پیراگراف میں آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کیجئے گا کہ جب وہی کالی گھٹائیں آسمان پر چھا جاتی ہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یکدم انہی گھٹاؤں میں سے سورج بھی نمودار ہو جاتا ہے، اور رنگوں کے اس قدرتی منظر کے بھی کیا کہنے، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ برسات کے موسم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں، جیسا کہ ابھی میں بتا رہا تھا، کہ بارش ہوتی ہے اور کہیں پہ دھوپ ہوتی ہے، اسی طرح دن کے وقت ایسے کالے بادل آ جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رات ہو گئی ہو۔ یہ سب اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب برسات کے موسم میں بارش برستی ہے تو ہر ایک کو گیلا کر دیتی ہے۔ بارش کے ایسی چیز میں تفریق نہیں کرتی کہ یہ ایک امیر کا محل ہے یا ایک غریب کی جھونپڑی ہے، بلکہ جب بارش برستی ہے تو بلا تفریق برستی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے بچوں۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آج کا ہمارا آخری بند کہ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تتر پکارتا ہے سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ اور جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا تھا، یہ کون سی کتاب سے لیا گیا؟ نذیر اکبر آبادی کی کلیات نذیر میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس آخر الذکر بند کے اندر بھی جو ہے وہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی ذکر کیا ہے، اور کچھ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تیری قدرت کی رنگینیوں کی بے شمار مثالیں ہیں، جن میں ہر لمحہ تغیر نظر آتا ہے، ساری مخلوق تیری قدرت کی نشانیوں میں خوش اور مست ہے، اور تیری عظمت کو دیکھ کر تیری پاکی بیان کر رہی ہے۔ تو اس بند میں تشریح اگر ہم دیکھتے ہیں تو حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظہر ہیں۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو اس موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں نہ صرف پودوں کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ان کے اثرات تمام جانداروں میں بھی پڑتے ہیں۔ ہر جگہ پر اس رب کائنات کی شان نظر آتی ہے، چرند پرند اس شان عظمت کی حمد و ثنا بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیری نشانیاں اور تعریفیں، نعمتوں کا ذکر اور ہمارے اعداد و شمار میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی جو ہے نعمتیں ہیں، ہم کبھی اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی شان ہے، اور جس طرح سے تتر کا ذکر ہوا اس کے اندر، اس بند کے اندر، کہ تتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ تو تتر ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ آوازیں نکالتا ہے صبح سویرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو تمام جاندار اس کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت کو سمیٹنے میں مست ہوتے ہیں۔ تو کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، اطاعت ساری ہے یہ میرے خدا کی۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی لائن ضرور نوٹ کیجیے گا کہ تمام جانداروں کا یوں مست ہونا بھی اس رب کائنات کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہر طرف ہی یوں برسات کی بہاریں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ آپ نے ایک کام اور چھوٹا سا کرنا ہے، اور وہ چھوٹا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نظم کا مرکزی خیال آپ نے یاد کرنا ہے زبانی، اور لکھنا بھی ہے۔ تو کیونکہ اس کے 5 نمبر ہیں، 4 نمبر مرکزی خیال لکھنے کے اور 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا، تو وہ آپ نے کام ساتھ میں کرنا ہے۔ اور آج کے ہوم ورک کے اندر جو ہے وہ اسی نظم کے جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچن اور MCQs بھی آپ نے
یاد کرنے اپنے اسٹار اردو نوٹس میں سے۔ تو اس کے ساتھ ہی نظم نمبر 3 ہماری مکمل ہوئی، اور محمد امین کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہمیشہ بہار کا موسم رکھے، خوشیاں آئیں، اور اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں جن میں جو ہے وہ اس وقت ہم ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی رحمت برسائے اور اس سے اپنی رحمت کے ذریعے سے جو ہے وہ نجات دلائے، اور ہم پھر سے جو ہے وہ ہرے بھرے سرسبز اور خوشحال پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے نئے لیکچر کے اندر محمد امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔